بیک ناظرین, ہم لوگ اپنے بریک سے واپس آ چکے ہیں اور اب ہمارے سیٹ پہ ڈاکٹر عبدالصمد ہیلتھ سیگمنٹ کے لیے ڈاکٹر عبدالصمد اور خالدہ بھی آ چکے ہیں. تو آئیں جلدی سے ان سے باتیں کرتے ہیں. آج ہم لوگ کا ٹاپک بھی ہے بیڈ ہیبٹس. کوئی ایسا کچھ ہے بیڈ ہیبٹس خالدہ آپ کو ہے کوئی؟ خالدہ سے پوچھتے ہیں پہلے سے پہلے ہم پہ. ہم سوچ لیں جلدی سے کور نہیں ہے کسی کو نہیں ہے. آپ کو ہے؟ بالکل نہیں ہے. آپ کا ہم تو پرفیکٹ ہے. ہم نے شیف سے نہیں پوچھا, شیف آپ کی کوئی بیڈ ہیبٹ ہے؟ ان کی بھی نہیں ہے. نہیں ہے, پرفیکٹ ہے بھائی ہم لوگ. اچھا کیمرہ مین کو ہے, کسی کو ہے نا؟ کیا ہے؟ اچھا پان ہے, چالے. ٹھیک ہے, تو ہم بات کریں گے پان, چالو اور سگریٹ نوشی, اسموکنگ پہ, تمباکو نوشی پہ ہم بات کریں گے کہ تمباکو نوشی کیسے چھوڑ سکیں ہم. تو تمباکو نیکوٹین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عادی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا تمباکو نوشی, اس سے ایک اور زیادہ انٹر ریلیٹڈ ہی بات, جیسے پان کی بات ہوئی, انٹر ریلیٹڈ ہے پان کی پیک کو پھینکنا, وہ بھی ایک بیڈ ہیبٹ ہے. وہ تو بہت گندا عمل ہے نا. میں ایک رشین کتاب میں پڑھتا تھا نا, وہ کہتے ہیں پاکستان میں ایک ایسے گندا عمل ہے, پاکستان اور انڈیا میں جو لوگ کرتے ہیں, وہ بہت ریڈ سے وہ ایسے, وہ اس نے ایسے کیا ہوا تھا بالکل, مجھے وہیں پہ جو ہے نا وامٹنگ آنا شروع ہو گئے, درحال کہ میں تو دیکھا ہوا تھا میں نے. تو مجھے کہتا ہے یہ لوگ عادی ہو گئے, لیکن ان کو کئی ادھر تھوک لے, ادھر اچھے بلڈنگ وغیرہ وہ خراب کر لیتے ہیں, مگر وہ لوگ اس پہ پابندی نہیں ہے, اس پہ یہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں سفید دیواریں اچھی نہیں لگتی, ہمیں اچھا لگتا ہے تھوڑا کلر نظر آئیں, کچھ کلرز تو نظر آئیں. ویسے بھی اتنا کلرفل ملک ہے, ہمارے رشتے اتنے کلرفل پاکستان, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی بہت آتی ہیں, جراثیم بھی بہت آتے ہیں. صحیح, مگر گرین ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ ریڈ تو ہماری کہیں بھی نہیں ریڈ ہے نا, اسی لیے لوگ یہاں کتنے ہائپر ہیں. ریڈ کچھ کرتا ہے نا, آپ کو ہائپر کرتے ہیں. کلر تھیراپی آ گئی, اگر وہ obviously پان کی پیک پھینکتے ہیں, وہی کلر روز دیکھتے ہیں, ریڈ قسم, ریڈ کلر آئی تھنک اس لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان. ایگزیکٹلی ایکٹیو ہو جاتا ہے بہت زیادہ. بس ہم نے یہاں پہ اپنا کو دے دیا, ہم نے ایک انالیسس بھی کر چکے ہیں. مادی دنیا میں بہت آگے جائیں گے نا, کیونکہ ریڈ کلر جو ہے وہ یعنی زیادہ تر جو ہے نا ویلتھ میں کہتے ہیں بہت, یا مائنڈ ریڈ کلر سے کلر تھراپی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی میرے خیال میں, کہ ریڈ کلر پہ بات ہوئی تھی ہمارے بلو اور گرین پہ ہوئی تھی. اچھا, ریڈ کلر جو ہے وہ انسان کو ایکٹیو رکھتا ہے, ایکشن کا کلر. اچھا, تو اس لیے یہ لوگ ایکشن لیتے ہیں تو وہ زیادہ ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں اس سے یہی وجہ بھی ہوگا, اس لیے عادت ہو گئی. اس طرح یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ عادت ہوتی کیا ہے, عادت ہے کیا. ایک چیز جو ہم ایک دن میں کئی بار, یا ڈیلی ایک بار, یا ویکلی ایک بار, یا منتھلی ایک بار, مطلب روٹین سے ہم وہ کام کرتے ہیں, وہ ہماری عادت میں شامل ہو جاتا ہے. ریپیٹ کرتے ہیں, اگین اینڈ اگین ہم ان کو ریپیٹ کرتے ہیں, وہ عادت میں آ جاتی ہے. جیسے اسموکنگ ہے, ایک دن میں لوگ 60 کے قریب بھی سگریٹ جو ہیں وہ پی لیتے ہیں, ڈیلی, منتھلی, ویکلی, اگین اینڈ اگین ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ سگریٹ ہی پیتے ہیں. بالکل. تو یہ عادت وہ ہوتی ہے جو ریپیٹ کرتے ہیں ہم ایک چیز کو بار بار. ایسی عادت جس سے آپ کو ایک ایڈکشن ہو جائے, ٹھیک ہے, ایسی عادت کو آپ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ کوئی پاسبلٹی ہے چھوڑنے کی؟ ویسے لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں obviously, لیکن میں ویسے پوچھ رہی ہوں کہ ول پاور کا تو بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کے اندر, بیکاز میں نے خود دیکھا ہے, آزمایا ہوا ہے کہ ہم جیسے ہمارے جو بڑے تھے جب وہ سگریٹ پیا کرتے تھے, تو اب جب انہوں نے سگریٹ بالکل چھوڑی تھی تو انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ وہ ریہیب میں گئے تھے, کچھ کیا تھا, انہوں نے بس ایک دن سوچا کہ ہم اب سگریٹ کو نہیں ہاتھ لگائیں گے, انہوں نے بالکل سگریٹ چھوڑ دی. اچھا, بالکل ایسا ہوتا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس طرح چھوڑنے میں دوبارہ لے سکتا ہے, دوبارہ لینے کے چانس ہوتے ہیں اس میں. اچھا, جو طریقہ جو ہم بتاتے ہیں اس میں دوبارہ چھوڑنے کے چانس نہیں ہوں گے, زیادہ تر نہیں ہوں گے, یعنی اس کے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ کم ہوں گے, یعنی چانس کم ہوں گے. جب آپ ایک دم چھوڑ لیتے ہیں کہ آپ نے اس چیز سے نفرت نہیں کی ہے اور چھوڑ دیے, تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے.
مجھے یاد ہے ہمارے دیکھے جس سے آپ پیار کرتے ہیں تو ان کے خاطر بہت سے کچھ کرتے ہیں. مجھے ایک شخص یاد ہے جو انہوں نے ان کے اپنی بیوی کی طبیعت خراب ہو گیا تھا, تو پیار محبت میں ہوتے ہیں نہیں چیزیں, تو انہوں نے ایک دم اسی دن سے سگریٹ کا کہا کہ بس چھوڑ دیے, اور اس نے چھوڑ دیے, ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا, اس نے پھر کبھی لیے ہی نہیں. ان کی طبیعت خراب ہو گئی, شاید اس وجہ سے تھا یا نہیں تھا, مگر انہوں نے یہ دیکھا کہ شاید اس وجہ سے ہو سکتا ہے, تو انہوں نے وہ چھوڑ دے, عادت کو چھوڑ دے بالکل, اور ابھی تک چھوڑے ہوئے, کوئی دوبارہ نہیں لی. ایک یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس سے اتنا نفرت ہو گیا کہ میرے جس سے میں اتنا زیادہ خیال رکھتا ہوں, اتنا زیادہ پیار کرتا ہوں ان سے, تو ان کو بیمار کر دے اس نے, تو اس پہ لعنت ہے, اس پہ تو چھوڑ دو, بالکل ختم کر دے. ایک یہ ہوتا ہے یعنی ان کا نفرت آ گیا بہت زیادہ اس سے. تو اگر ایسی نفرت آئے کسی کا کسی بھی عادت سے, وہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ چلو ابھی لے لے, کیا کرے, ایک لے لیں تو ہوتا رہتا ہے, ہاں کیا ہوتا ہے اس سے, چلو لے لو کوئی بات نہیں, ابھی اس کو لے لیں گے چلو. اور یہ تو ویسا دوست ہے نا, کچھ لوگ پتہ ہے کیا سوچتے, یہ تو ویسا دوست ہے, یہ تو ساتھ چلتے رہتے ہیں, اس کے بغیر کہاں. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی مینٹلی طور پہ ریڈی ہو اس کو چھوڑنے کے لیے, اگر کسی کو یہ احساس ہو, جیسے ابھی ہم سب نے کہا کہ ہم میں کوئی بیڈ ہیبٹ نہیں ہے, اگر ہمیں کوئی احساس ہو کہ واقعی یہ عادت جو ہے یہ بری ہے, تو پھر ہم بالکل ہم پھر مینٹلی طور پہ ریڈی ہوں کہ ہمیں اس کو چھوڑنا ہے یا سٹاپ کرنا ہے, تو پھر ہم اس کے لیے آگے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی, جیسے ابھی ہم لوگ سگریٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو ہوتا ہے کہ جیسے ایک بندہ چین اسموکر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مطلب 2 پیکٹ دن کے لے رہا ہے, پھر اس کو کچھ بیماری ہو جائے کچھ بھی, کہ اس کے لیے اب ڈاکٹر اس کو بول دیتے ہیں کہ اب تم مت لو سگریٹ, ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر یہ 1-2 لیتا ہے, یہ کہہ کے کہ یار کام ہے دن کی 60 پیتا تھا, میں 1-2 تو پی سکتا ہوں. تو اس پہ آپ مجھے میڈیکلی کچھ ہوتا ہے, مطلب از اٹ لائک کہ ہاں چلو صحیح ہے اتنا, یا دیکھیں ڈاکٹر اگر آپ کو کہیں تو ان کو یہ اندازہ ہے کہ یہ چھوڑ کے ان کو نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہوگا. اگر ڈاکٹر بتاتا ہے تو پھر تو ان کو بالکل نہیں پینے چاہیے, کیونکہ ڈاکٹر احتیاط سے لوگوں کو عادت چھڑواتے ہیں آہستہ آہستہ. مگر ایک سٹیج اگر آ جائے کہ اس عادت کی وجہ سے ایسی بیماری ہوا ہے تو وہ اسی وقت سٹاپ کرنا پڑتا ہے. جیسے سموکنگ ہے, اس سے آپ کو کئی قسم کے کینسر ہو سکتے ہیں. جیسے چھالیا ہے, ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کے منہ کا کینسر ہو چکا ہوتا ہے, گلے کا کینسر ہو چکا ہوتا ہے, ان کے جگر کا کینسر ہو چکا ہوتا ہے. ریسنٹلی ایک لیڈی تھی بھی جن کو لاسٹ سٹیج پہ پتہ چلا, اور وہ پچھلے 25 سال سے چھالیا کھا رہی تھی, تو ان کو کینسر ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف لوگ دیواروں پہ تھوکتے ہیں, اس سے بہت کرونک بیماریاں بھی ہوتی ہیں. جی کرونک ڈیزیز, کیونکہ یہ ہمارے جو وینز ہے یہ تنگ کرتے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے, ہارٹ ڈیزیز آ سکتے ہیں, کولیسٹرول کو ہائی ہو سکتا ہے, آرٹریز بلاکڈ ہو جاتی ہیں آپ کی لٹرلی, تو متاثر ہو جاتا ہے, تو پوری باڈی کو متاثر کرتا ہے. عصبی کی چھاو آتا ہے, جب عصبی کی چھاو آتا ہے, دباؤ آتا ہے, تو سٹریس بن جاتا ہے. سٹریس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جا سکتے ہیں, انزائٹی آ سکتے ہیں, بہت سی خرابیاں, بہت سی پرابلمس آ سکتے ہیں فزیکلی بھی, کیونکہ مینٹلی طور پہ اگر ہم آرام نہیں ہیں, ہمیں سکون نہیں ہے, تو ہمیں فزیکل بیماریاں آ سکتے ہیں. یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس طرح عادات کو نہ کریں. پھر ایک بات اور ہے کہ یہ تو ہمارے لیے نقصان ہے نا ایک, تو دوسرا جو بڑا نقصان ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے ہے, بچوں کے لیے ہیں, ہمارے جو بھی گھر جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی ایسا ہے جیسے کہ اسموکنگ کرتے ہیں. اگر پان لیتے ہیں کوئی شخص تو وہ دوسرے بچے متاثر ہو جاتے ہیں, نفرت آ سکتے ہیں, لائف پارٹنر کی وجہ سے ان کا آ سکتا ہے, کوئی نہ کوئی اور شخص آپ کو اچھا نہیں سمجھتا. اور اسموکنگ تو ایک ایسی چیز ہے ڈاکٹر صاحب جس میں پیسو اسموکنگ جس کو کہتے ہیں, کہ اگر ایک انسان سگریٹ پی رہا ہے, دوسرا انسان سامنے بیٹھا ہے جو سگریٹ نہیں پیتا, تو وہ جو دھواں انہیل کرا وہ ایکولی اتنا ہی ڈینجرس ہوتا ہے اور اتنا ہی برا ہوتا ہے اس انسان کے لیے جو پی رہا ہے اور جو پی رہا ہے, جو سیم جو سونگ رہا ہے, جو ایک ہی گھر میں جو فیملی رہ رہی ہے سب کو سیم تقریباً, کیونکہ آپ ایک روم میں جو دعا ہیں وہی آپ لیتے ہیں, انہیل کرتے ہیں, انہیل کرتے ہیں آپ. تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں نہ تنہا کہ ہمارے اپنے نقصان ہیں, یہ ہماری فیملی کا بھی نقصان ہے. اور کوئی بھی تمباکو نوشی اگر کرتے ہیں کوئی شخص, تو ہو سکتا ہے ان کے فیملی میں کوئی دوسرا بھی چاہے, کیونکہ بائی جینس چلتے ہیں یہ چیزیں,
تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم چھوڑیں. اور دوسری بات یہ کہ انسان کے منہ سے بھی بدبو آتے ہیں, ہاتھوں سے بھی آتے ہیں, وجود سے بھی آتے ہیں, دانت بھی ان کے ہاں دانت خراب ہو جاتے ہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب جو پیرنٹس ہیں اگر ان میں کوئی بیڈ ہیبٹ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بچوں میں بھی جائے گی, جینیٹکلی بھی جائے گی, اور جو وہ دیکھیں گے انفلوئنس اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا فادر جو ہے وہ اسموکنگ کر رہا ہے تو وہ بچپن سے دیکھیں گے کہ شاید یہ بہت اچھی چیز ہے تو ہم بھی کریں. فیسنیٹ ہوتے ہیں بالکل. اس کے دو ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں ویسے. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں, ان کے ماں باپ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اگر وہ سگریٹ پئیں, کچھ بچے نفرت پیدا کر لیتے ہیں اس چیز کے لیے. اور کچھ بچے, یہ دو ایکسٹریم جگہ ہوتے ہیں, یا تو وہ اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس چیز سے وہ بہت ہی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک چیز, سوری آپ کی بات میں نے کاٹی, کہ اگر ہم بچوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں جی, تو بھی ہمارا حق نہیں بنتے ہیں, کیونکہ وہ پھر بچے جو ہے نا وہ بھی اپنے والدین کی طرح یا اپنے بڑوں کی طرح جھوٹے بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کرنا ہے اور تم نے نہیں کرنا ہے, کیوں نہیں کرنا ہے مجھے. بالکل. تو وہ پھر بچوں میں بھی ایک ضد آ جاتا ہے, اس میں ٹینشن بڑھ جاتا ہے, اس کی ٹینشن, اور اس کے ویلیو جو ہے ایک شخص کی وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کہ بچے جب دیکھتے ہیں, جب ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ کینسر کے باعث ہے, اور بڑا عجیب سا وہ ان کا وہ اس کے اوپر جو پکچر دیے ہوتے ہیں, تو جب یہ انسان کو اس طرح کی کچھ چیز دیکھتے ہیں کہ والدین وہی یا بڑے وہی کام کرتے ہیں, تو اس وجہ سے پریشانی سب کو ہوتا ہے. خدا نہ کرتا ہماری والد والدہ کو یا بہن کو یا بھائی کو کوئی منہ کی کینسر نہ ہو جائے, کوئی ایسا نہ ہو جائے. اور خود بھی ڈرتے ہوتے ہیں جب وہ کچھ دیکھتے ہیں نا, تو وہ خود بھی ان میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے کینسر نہ ہو جائے اس طرح. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو لنگز کے جو ہم جو آکسیجن لیتے ہیں ان کی کیپیسٹی کم ہو جاتے ہیں, اور برین کو آکسیجن کم ملتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں, اور بے چینی سے پھر سٹریس بن جاتا ہے, اور سٹریس سے پھر ٹینشن ڈپریشن بن جاتے ہیں. اس لیے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں ماحول کو کبھی بھی, اگر ہم یعنی کبھی ہم ڈپریس ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی خدا نہ کرتا کوئی غم کی کیفیت ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سگریٹ سے ہمیں ریلیف ملے گا, سکون ملے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے, سارے میں کمپلیٹ کر لوں. بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس ٹائم پہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہمیں پریشانی ہے تو برین کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کی نہیں. اور سگریٹ سے کیا ملے گا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ملے گا. تو اس سے بھی انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا نقصان دہ ہوگا. جی آپ لوگ کچھ بتا رہے تھے سارے. اس طرح مجھے یاد ہے لاہور میں ہمارے پاس ایک ہمارے آ رہے تھے پیشنٹ, اسموکنگ کرتے تھے, تو وہ آ رہے تھے کہ میں سمدھا ہیلنگ انرجی کے تھرو کس طرح سے میں اس کو اسٹاپ کر سکتا ہوں. ان کی جو وائف تھی اور ان کی بیٹی بھی آ رہی تھی ہمارے پاس, تو وہ میں نے جب ان سے پوچھا, سب سے پہلے ہم جب بتاتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں تو ہم اس کے جو بیڈ ہیبٹس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, پھر اس کو چھوڑنے کے بعد جو اس کے آپ کو فوائد ہو سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں. میں نے جب ان کے ساتھ تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی جو وائف تھی وہ کہتی ہیں مجھے بالکل پسند نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ میرے ہسبینڈ ہیں تو میں ان کو کہہ نہیں سکتی ہوں, ان کا احترام کرتی ہوں تو ان کو کہہ نہیں سکتی ہوں. بیٹی نے بھی سیم یہی الفاظ یوز کیے. تو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فیملی ممبر ہیں ان کو بھی بالکل یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں, لیکن وہ احترام میں ان کو کہہ نہیں سکتے. اچھا, تو اگر وہ آپ کا اتنا احترام کر رہے ہیں تو آپ کو خود کو چاہیے کہ آپ بھی ان کا احساس کریں اور اس طرح کی جو بھی عادت ہے اس کو چھوڑ دیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جیسے بچوں کا جیسے ہم نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب, تو وہ یہی کہتے ہیں جیسے چھوٹی ایج میں جب وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو سب مل کے بولتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, لیکن جب ہم کسی چیز سے ان کو منع کرتے ہیں اور وہ اتنا اوپنلی دیکھتے ہیں کہ وہ چیز یوز ہو رہی ہے, وہ لوگ وہ کر رہے ہیں, تو پھر اس کا امپیکٹ نہیں رہتا. بہت چھوٹا سا قصہ ہے, ہم لوگ کہیں گئے تھے اور میری کزن میرے ساتھ تھی. ہم لوگ ہر جگہ بولتے ہیں کہ شیشہ نہیں کرنا, شیشہ نہیں کرنا, اور وہ بچی بیٹھ کے اتنا فیسنیٹ ہوئی اور وہ مجھے کہتی ہے ہنیا پا وین ول آئی گرو اپ اینڈ ڈو شیشہ. اور مجھے اس سے ایک بات ہوئی کہ کہنے کو تو ہم ان کو منع کرتے ہیں لیکن یہ اوپنلی ہر جگہ ہے, تو یہ بھی تو ایک کنٹرول اس میں بھی تو ہونا چاہیے نا, اگر بیڈ ہیبٹس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. شیشہ از ورس دین سگریٹس. آئی تھنک یہ تو بہت سے لوگ پروموٹ بھی کرتے ہیں کہ شیشہ دیکھیں کوئی بھی ہو, کاربن ڈائی آکسائڈ,
چاہے کچھ فلیور ہوتی ہے جو کہ ہم شیشے میں جو استعمال ہوتے ہیں اس میں مقصد لیمن اور ایپل اور کچھ اور اس طرح کے بہت سے ایسے کچھ وہ رس وس لے کے استعمال کرتے ہیں. تمباکو نہیں ہوتے اس میں, کچھ میں ہوتا بھی ہے کچھ میں نہیں ہوتا ہے. تو وہ مرضی ہے کہ آپ نے کیا بنوانا, تمباکو بنوانا اسے نہیں بنوانا. تو تمباکو کے الگ ہوتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے, وہ الگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اس فلیور کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب شیشہ جو ہے, شیشے کے جو سب سے بڑی نقصان ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ تو ہم اندر لے جا رہے ہیں نا, آکسیجن کی کمی تو آ رہے ہیں نا, پیپڑے اس سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں اس سے بھی, یعنی پیپڑوں میں خرابی آ جاتا ہے, سبھی تنگی آ جاتا ہے. عارضی طور پہ ہمیں یہ چیز تو تھوڑا عادت بن جاتا ہے, عارضی طور پہ ہمیں تھوڑی سی یعنی شغل ہم نے کیے, مگر اس کی جو نقصان دہ ہے وہ فیوچر ہے, آپ کے فیوچر خراب کرتے ہیں انسان کا, جو نقصان جو سب تو انسان کو اپنے فیوچر کو دیکھنے یہ فیشن میں آ گیا نا شیشہ, فیشن سٹیٹمنٹ بھی ہو گئی. اوپر سے سب سے ویئرڈ بات ہے کہ ہماری سوسائٹی بڑے عجیب طریقے سے کام کرتی ہے. اگر ایک عورت سگریٹ پیتی ہے کھلے عوام میں, مطلب ایک اوپن سوسائٹی میں, لائک سڑک پہ جاتے ہوئے گاڑی میں پی رہی ہے تو زیادہ برا مانا جائے گا, مگر اگر ایک عورت شیشہ پی رہی ہے تو بالکل صحیح بات ہے, تو پھر برا نہیں مانا جاتا. حالانکہ شیشہ اور سگریٹ ایک ہی بات ہے, نہیں, شیشہ از ورس دین سگریٹس. وہ بھی بولا جاتا ہے کہ ایک ڈرگ کے اندر پتہ نہیں کتنے 20 کے ایکول سگریٹس ہوتی ہیں, اس کا کوئی ریشو ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ ایک کش میں تو کتنے سگریٹ جیسا کہ اس میں تمباکو کا جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ فلیورڈ ہوتا ہے بیسکلی. تو اس طرح مطلب یہ ایک تو سوسائٹی کے سوسائٹی کی طرف سے بھی ایک عجیب سا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور اوپر سے ایک طرح سے وہ ینگسٹرز کے اندر اتنا زیادہ پروموٹ ہو چکا ہے ایک کلچر کے طور پہ. آئی تھنک وہ اس لیے بھی ہوا کیونکہ کراچی اور پاکستان میں کچھ زیادہ کرنے کو نہیں ہے بچوں کے لیے, تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اور اس طرح اتنی اویئرنیس یا یہاں پہ لوگ انفلوئنس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, مطلب گروپ میں بیٹھے ہیں, ہو رہا ہے بھائی, انفلوئنس ہو گئے بچے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی بات بتائیں, بیڈ ہیبٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا آپ کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, کیا کاؤنسلنگ جیسے آپ نے بولا؟ صحیح ہے. کوئی بھی عادت ہو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو عادت کے کوئی بھی اگر چھوڑنا ہم نے تو ان کے سب سے پہلے ہمیں جو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں اس پہ کہ ہمیں ان کے جو بیڈ جو ایفیکٹس ہے ہماری باڈی پہ, ہمارے ماحول پہ, ہماری شخصیت پہ, ہماری جو بزنس ہے اس پہ, ہمارے جو نفسیاتی پہلو ہے, جسمانی پہلو ہے, ہمارے فیملی کا ہے, جو اس سے جتنا بھی اوور آل جو نقصان دہ ہے ہمارے, اس تمام کو لکھنا ہوتا ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے جو برائیں ہیں اس کے لکھ لینا پڑتا ہے. اچھا. تو جب لکھا آپ نے صبح شام پڑھ لیں, ایک ٹائم مقرر کریں گے آپ, ایک ٹائم کو فکس کر کے کہ آج سے 25 دن بعد, 20 دن بعد, 1 مہینہ بعد, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کہ آپ کتنے دیر میں زیادہ نفرت آئیں گے. آپ یہاں پر نفرت کی بات ہے کہ ہم نفرت اس سے لیں کہ اگر ہمیں ایک شخص کہتا ہے نہیں یہ تو سگریٹ تو سراسر نقصان ہے, شیشہ تو سراسر نقصان ہے, پان تو سراسر نقصان ہے, فلاں تو یہ ہے, وہ تو یہ ہے, یہ نہیں جب تک آپ کو خود نہیں ہو جائے, جب تک آپ نے اس کے چھوٹے پوٹے بڑے جتنے بھی نقصان ہے, جو نقصان دہ وہ تمام کے تمام تحریر میں لانا پڑتا ہے. اچھا. لکھنا پڑتا ہے. تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک انسان اگر اس کو سگریٹ پینے کی عادت ہے تو اگر وہ لکھے ایک پیپر پہ کہ سگریٹ از اے بیڈ ہیبٹ, اور پھر لسٹ ڈاؤن کرے کہ اس کے کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور ایک پیپر پہ ہم نے لکھا ہے کہ کیا کیا نقصانات ہیں سگریٹ کے. ٹھیک ہے. تو ایسے کچھ چیزیں ہیں جن کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا سگریٹ کا یہ بھی نقصان ہے, اس پیپر پہ ہم نے لکھی ہے. کیونکہ سمدھا لیول 3 میں جو ہے ہم سکھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو, عادت جلدی چھوٹ جاتے ہیں. سمدھا سے تو بہت جلدی چھوٹ جاتے ہیں. بہرحال یہ جو ہم طریقہ بتاتا ہے اس کا تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگتے ہیں, مگر اس ٹائم تک نہیں چھوڑنے چاہیے. نفرت آپ کو 1 دن میں بھی آ سکتا ہے یا 2 دن کے اندر نفرت آ جائیں گے. آپ کہیں گے بس رہنے دو, اس کو چھوڑ دینے چاہیے, مگر نہیں چھوڑنے ہیں. آپ عادت کو جاری رکھیں. نفرت یہاں تک آئیں کہ آپ کو بیمار کرے بالکل,
نفرت یہاں تک پہنچے کہ آپ کو بیمار کرے, آپ کی گلا خراب ہو جائے, آپ کے پھیپھڑے, اور کیونکہ انسان سمجھتا نہیں جب تک کچھ فزیکلی ہوتا نہیں ہے, جب تک آتی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, ورڈ جیسے لوگ لے لیں ایڈکشن, ٹھیک ہے, اب آپ کسی کو جب کاؤنسل بھی کرنے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں آگے سے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو ایڈکٹ ہو گئے, تو آپ اس ایڈکشن ورڈ سن کے آپ کو کیا سوچتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی ایڈکٹ ہو گئے کیا مطلب ہے, نہیں چھوڑ سکتے؟ نہیں, ایسے پاسبل نہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے, کیوں نہیں چھوڑ سکتے. بالکل, تو آپ ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ یہ طریقہ بیسٹ اور بہترین طریقہ جو ہے یہی ہے کہ انہوں نے, اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے اور اس کا اتنا نقصان ہے کہ مجھے کسی بھی صورت میں چھوڑنا پڑے گا, جب ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم ایڈکٹڈ ہے اور بس ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس آپ کرتے رہیں, اس پہ عمل کرتے رہیں ریپیٹ کرتے رہیں, تو وہ اور زیادہ متاثر, اور ایک وقت آ جاتا ہے جو بالکل پھیپھڑے جو ہے نا وہ بند ہو جاتے ہیں, اور پھر ہارٹ بند ہو جاتے ہیں, ہارٹ بند ہو گئے تو بات ختم ہو گئی نا, ہارٹ ڈیزیز آ گئی, ہائی بلڈ پریشر آ گئے, وین پٹ گئے, وہ جو ہے نا کومے میں چلا گیا شخص. تو یہ ہوتا, یہ جو طریقہ میں نے بتایا آپ کو یہ بہترین طریقہ ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. تقریباً آپ 1 مہینے آپ پڑھتے جائے صبح شام, اس کی جو برائیاں ہیں, جو ان کی جو پرابلمز ہیں, وہ تمام جو بیڈ جو ایفیکٹس ہیں ہماری زندگی, ہماری شخصیت, ہمارے صحت پہ, اس کو پڑھنی چاہیے. اور لاسٹ پہ جو ہے جو ان کو لاسٹ پہ جو ہے کیا کرنی چاہیے کہ اس ایک دن میں ان کو چھوڑنا ہوگا, اسی دن. نفرت بہت بڑھ گئی ہے تو اس کے بعد چھوڑ دے, پھر دوبارہ نہیں لے سکے گا. اور ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس, ہم لوگ کو شو اینڈ کرنا پڑ رہا ہے, تو ہم لوگ اس کو ضرور کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اینڈ تھینک یو سو مچ خالدہ. اور ہم سیدھا اپنے شیف کی طرف چلتے ہیں, ساتھ ساتھ میں اپنا میسج بھی دیتی جاتی ہوں کہ میری طرف سے, ہنیا کی طرف سے, ہمارے گیسٹ کی طرف سے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. خدا حافظ, اور عید آنے والی تو تیاری جاری رکھیں.